بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی البحر هو الطہور ماؤه والحل میتته اخرجہ الاربع وابن ابی شیبہ واللفظ له وصححہ ابن خزیمہ والترمذی۔ بلوغ المرام کا درس چل رہا ہے اور بلوغ المرام کے متعلق ہم نے کچھ باتیں سیکھی ہیں اور جانی ہیں۔ احادیث کے مقام کو بھی ہم نے پڑھ لیا اور انشاءاللہ آج سے باقاعدہ احادیث ہم لوگ پڑھیں گے، یعنی کتاب کی شروعات ہم اب کرنے جا رہے ہیں۔ مصنف رحمہ اللہ نے بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام نامی کتاب کا آغاز کتاب الطہارہ سے کیا ہے۔ کتاب کا آغاز مصنف نے محدثین کی اتباع کرتے ہوئے فقہی ابواب کی رعایت میں کتاب الطہارہ سے کیا ہے۔ اس کتاب میں طہارت کے جتنے طریقے اور اقسام ہیں ان سب کو ضمنی عناوین یعنی ابواب کے ذریعے امام ابن حجر رحمہ اللہ بیان کریں گے۔ دوسری چیز، امام صاحب نے کتاب کو کتاب الطہارہ سے اس لیے بھی شروع کیا کیونکہ اسلام میں نماز کو سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہے اور نماز بغیر طہارت کے قبول نہیں کی جائے گی اور نہ ہی بغیر طہارت کے مکمل ہوگی۔ اسی لیے نماز کی اہمیت کے پیش نظر مصنف رحمہ اللہ نے کتاب کا آغاز کتاب الطہارہ سے کیا ہے تاکہ ایک مسلمان طہارت اور پاکیزگی کے مسائل، طہارت اور پاکی کے مسائل کو سیکھے اور طہارت اور پاکی کے مسائل کو سیکھ کر کے پاک اور صاف ہو کر کے نماز کا اہتمام کریں۔ کتاب کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ کتاب کا لغوی معنی ہوتا ہے جمع کرنا، صحیفہ اور دیگر معنی میں بھی کتاب کو استعمال کیا جاتا ہے۔ کتاب کو جب احادیث کی اصطلاح میں بولا جائے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے، یعنی اصطلاحی تعریف کتاب کی کیا ہے؟ کہتے ہیں کتاب مستقل حیثیت کے حامل مسائل کے مجموعے کو کہتے ہیں، خواہ کئی انواع یعنی اقسام یا ابواب پر مشتمل۔ اب کتاب کے بعد امام صاحب نے الطہارہ کو جوڑا ہے۔ الطہارہ کے معنی ہوتا ہے پاکیزگی کے، صفائی ستھرائی کے، پاک ہونے اور پاک کرنے کے۔ اصطلاحی تعریف طہارت کی ہے حدث کو رفع کرنے اور نجاست کو زائل کرنے کا نام طہارت ہے۔ اب کتاب الطہارہ کے بعد امام صاحب نے فوراً باب المیاہ یعنی پانی کے باب کو باندھا ہے۔ سب سے پہلے ہم باب کے معنی کو سمجھیں گے۔ باب کا مطلب ہوتا ہے کہ ما يدخل منہ ويخرج منہ، جس سے کمرے کے اندر داخل ہوا جاتا ہے اور کمرے سے نکلا جاتا ہے۔ احادیث کی کتاب میں باب اس لیے بولا جاتا ہے کیونکہ اس باب کے عنوان کے ذریعے سے آدمی باب کی احادیث تک اور مسائل تک پہنچ کر کے مسائل میں غوطہ زنی کرتا ہے، اسی لیے اس کو باب کہا جاتا ہے۔ اور اصطلاحی تعریف باب کی کیا ہے؟ اصطلاحی تعریف باب کی یہ ہے کہ جس میں ایک ہی قسم اور ایک ہی نوع کے متعلق مسائل اور احادیث بیان کیے جائیں، اس کو باب کہتے ہیں۔ یعنی جب احادیث کی کتاب میں آپ باب دیکھیں گے تو اس کا مطلب ہوگا کہ اس باب، مثلا باب ہے باب المیاہ، تو اس باب میں صرف پانی کے متعلق احادیث اور مسائل بیان کیے جائیں گے، ان کے علاوہ اس باب میں کوئی اور چیز نہیں ذکر کی جائے گی۔ اب باب کے بعد المیاہ کو امام صاحب نے ذکر کیا، یعنی پانی کا باب۔ تو المیاہ کا مطلب ہوتا ہے پانی، یہ معاون کی جمع ہے۔ یہ لفظ اگرچہ جنس کے لیے استعمال ہوتا ہے،
جنس کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن اختلاف انواع، مثلا کنویں کا پانی، سمندر کا پانی، چشمے کا پانی وغیرہ پر دلالت کرتا ہے، اس لیے اسے جمع لایا گیا ہے۔ نیل الاوطار میں امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہی بات ذکر کی ہے۔ اب ہم آتے ہیں حدیث کی طرف۔ حدیث کے الفاظ ہم نے پڑھے، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ ترجمہ ہم اب جانیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمندر کے پانی کے متعلق فرمایا کہ اس کا پانی پاک ہے اور اس کے مردار حلال ہے۔ اس حدیث کو 4 امام، جیسا کہ میں نے مقدمے میں ذکر کیا کہ امام صاحب اخرجہ الاربع، اخرجہ الخمسہ، اخرجہ الثلاثہ بولے، تو اس سے کیا مراد ہے ہمیں اس کے بارے میں جاننا ہوگا۔ تو جب یہاں امام صاحب کہتے ہیں اخرجہ الاربع، یعنی اسے امام ابو داؤد نے، امام ترمذی نے، امام نسائی نے، امام ابن ماجہ نے اپنی اپنی سنن کے اندر روایت کیا ہے، اور ابن ابی شیبہ نے روایت کیا ہے بھی، متن کے الفاظ ابن ابی شیبہ کے ہیں، اور امام ابن خزیمہ اور امام ترمذی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ تو جیسا کہ معلوم ہوا کہ راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ۔ اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوانح یا ان کے ترجمے کو مختصر طور پر بھی جان لیتے ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جلیل القدر صحابی ہیں، سب سے زیادہ احادیث انہی سے مروی ہیں۔ صاحب استیعاب علامہ ابن عبد البر رحمہ اللہ نے آپ کے نام کے سلسلے میں کہا ہے کہ آپ کے نام پر کے متعلق عبداللہ اور عبد الرحمن، عبداللہ یا عبد الرحمن والے قول پر دل زیادہ مطمئن ہوتا ہے، اس لیے امام عبد البر رحمہ اللہ، ابن عبد البر رحمہ اللہ، عبداللہ عبد الرحمن نام کو ترجیح دیتے ہیں۔ قبیلہ دوس سے آپ کا تعلق تھا۔ سن 6 ہجری میں مشرف با اسلام ہوئے، یعنی اسلام لے آئے۔ 78 سال کی، یعنی 78 سال کی عمر پائی۔ 59 ہجری میں انتقال ہوا۔ مدینہ منورہ کے مشہور ترین قبرستان بقیع غرقد میں دفن ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت میں آپ مفتی کے فرائض بھی انجام دیا کرتے تھے۔ ان سے کم و بیش 5384 یعنی 5384 احادیث مروی ہیں۔ آپ کی نماز جنازہ مدینہ منورہ کے امیر حضرت ولید ابن عقبہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھائی۔ کتاب الطہارہ باب المیاہ، حدیث کے الفاظ ہیں هو الطہور ماءہ۔ طہور کا معنی کیا ہوتا ہے؟ طہور تا کے فتحہ کے ساتھ، یعنی تا کے اوپر اگر زبر ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے طاہر اور مطہر، یعنی طاہر خود پانی پاک ہے اور مطہر اور پانی پاک کرنے والا ہے، یعنی طہور کا معنی ہوتا ہے پاک اور پاک کرنے والا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث یہ بیان کی کہ سمندر کا پانی پاک ہے اور اس کے مردار حلال ہے، کیوں اللہ کے نبی نے یہ بیان کی؟ جب ہم حدیث کو پڑھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ایک سائل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے سوال کیا کہ ہم سمندر میں سفر کرتے ہیں، اور سمندر میں جب سفر کرتے ہیں تو پانی بہت کم مقدار میں لے کر کے چلتے ہیں، اگر ہم اس پانی سے وضو کر لیں گے تو پھر پینے کا پانی ہمارے پاس محفوظ نہیں رہے گا، تو اللہ کے نبی کیا ہم سمندر کے پانی سے وضو کر سکتے ہیں؟ اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ طور ماءہ والحل میتتہ، کہ اس کا پانی پاک ہے اور پاک کرنے والا ہے اور اس کے مردار حلال ہے۔ حدیث ہم دیکھتے ہیں موطا میں ہے ان ابا ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال جاء رجل وفي مسند احمد من بني مدلج وعند الطبراني اسمه عبد الله الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله انا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فان توضا به عطشنا افنتوضا به فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماء۔ یہ ہیں حدیث کے الفاظ۔ جیسا کہ میں نے حدیث کے جو الفاظ پڑھے ہیں، اس الفاظ میں ایک بات یہ بھی بیان کی گئی وَعِنْدَ الطَّبْرَانِي اسمہ عبداللہ، جو سوال کرنے والے صحابی آئے تھے
کہ ہم سمندر میں سفر کرتے ہیں اور سفر کے دوران پانی کم ہوتا ہے، اگر ہم پانی سے وضو کر لیں تو پینے کا پانی نہیں بچے گا، کیا ہم سمندر کے پانی سے وضو کر سکتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے کہا تھا ہاں سمندر کا پانی پاک ہے، پاک کرنے والا ہے، اس کے مردار حلال ہے۔ تو یہ سوال کرنے والے صحابی کا نام کیا تھا؟ طبرانی کے اندر چونکہ عبداللہ نام آیا ہے تو ایک قول یہ کہ آپ کا نام عبداللہ تھا، ایک قول یہ بھی ہے کہ ان کا نام عبید العرقی یا عبد العرقی تھا، چونکہ العرقی ملاح کو کہا جاتا ہے، اسی لیے اس صحابی کو کے نام کے تعلق سے العرقی کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ اچھا، یہ صحابی جو آئے تھے اس کس قبیلے سے رہنے والے تھے؟ میں نے متن کے الفاظ کو ذکر کیا ہے، مسند احمد میں چونکہ بنی مدلج کے آدمی کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ یہ سوال کرنے والے چونکہ بنی مدلج سے تھے، ان کا نام عبداللہ، عبید العرقی یا عبد العرقی تھا۔ اس حدیث سے چند مسائل معلوم ہوتے ہیں۔ پہلا مسئلہ تو یہ معلوم ہوا، پہلی چیز یہ بات معلوم ہوئی کہ یہ حدیث طہارت کے مسائل میں نصف علم ہے۔ ابن ملقن رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث عظیم حدیث ہے، طہارت کے اصول میں سے ایک حصل کی حیثیت رکھتی ہے، احکام کثیرہ اور اہم قواعد پر مشتمل یہ حدیث ہے۔ نمبر 2، سمندر کا پانی پاک ہے۔ تیسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا، سمندر کا پانی حدث اکبر اور حدث اصغر کو زائل کر کے انسان کو پاک کر دیتا ہے اور پاک جگہ سے نجاست کو ختم کر دیتا ہے۔ خاک بدن کے اوپر یا کپڑے کے اوپر نجاست لگی ہو، پانی سے دھل دیا جائے، پاک ہو جائے گا۔ سمندر کا پانی سے دھل دیا جائے، گندی زمین پر سمندر کا پانی ڈال دیا جائے، وہ جگہ پاک ہو جاتی ہے۔ نمبر 4، سمندر کے مردار جانور حلال ہے، یعنی وہ مردار جس کا سمندر میں ہی زندہ رہنا، یعنی جو سمندر ہی میں زندہ رہتا ہے اور خشکی میں ان کا زندہ رہنا ممکن ہی نہ ہو، وہ جانور جو سمندر میں ہی زندگی گزار سکتے ہیں، خشکی میں نہیں زندگی گزار سکتے، وہ جانور سمندر کے حلال ہیں۔ نمبر 5، یعنی پانچواں مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ مفتی کو چاہیے کہ اس سائل یعنی سوال کرنے والے کو سائل کو جواب دیتے ہوئے ان امور کی بھی رہنمائی کر دے جن کے بارے میں اسے امکان ہے یا جن کے بارے میں اسے لگتا ہے کہ یہ ابھی پھر آئے گا اور اس مسئلے میں پوچھے گا۔ اس لیے مفتی کو جب یہ لگے کہ اب اس مسئلے کے بعد اسے اس مسئلے کی بھی ضرورت ہے تو اسے پوچھنے سے پہلے ہی مفتی کو جواب دے دینا چاہیے۔ یہ مفتی کی دور اندیشی کی علامت ہے، دلیل ہے۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لگا اور احساس ہوا کہ انہوں نے پانی کے بارے میں پوچھا ہے، ابھی کچھ دیر کے بعد آئیں گے تو اس کے جانور کے بارے میں پوچھیں گے، تو اللہ کے نبی نے سوال سے پہلے پیشگی طور پر ہی اس کا جواب دے دیا تھا۔ چھٹا یہ مسئلہ یہ معلوم ہوا، پانی کا رنگ مزہ اگر پاک چیز سے بدل جائے، جیسے پانی میں روح افزا ڈال دیا جائے، پانی میں جو ہے گلاب کا جل ڈال دیا جائے، اگرچہ رنگ مزہ بو بدل جائے وہ پاک ہے، لیکن پاک کرنے کی صفت اس سے زائل ہو جاتی ہے۔ جیسے روح افزا ڈال دیا گیا، چینی ڈال دی گئی اور دوسری ایسی چیزیں ڈال دی گئیں جو اس کے اصل نام سے پھیر کر کے دوسرا نام دے دیتی ہے۔ جیسے پانی کے اندر اگر روح افزا ڈال دیا گیا، نیبو ڈال دیا گیا، چینی ڈال دی گئی تو اسے شربت کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے پانی کے اندر آم کے ذریعے سے شکنجی بنا دی گئی تو وہ پانی نہیں رہا، اب شکنجی ہو گئی، اس لیے وہ پاک تو ہے لیکن پاک کرنے والا نہیں ہے۔ اب ایک چیز اور اس حدیث کے ضمن میں بتلا دوں، سمندر کے جانور کے سلسلے میں علماء کا اختلاف ہے، آیا سمندر کا سارا جانور مردار حلال ہے یا اس میں کچھ جانور حلال ہیں اور کچھ حرام ہیں؟ دیکھیے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں صرف مچھلی حلال ہے، امام احمد رحمہ اللہ کہتے ہیں تمام سمندری جانور حلال ہیں سوائے میڈک اور صاف کے۔ اسی طریقے سے امام مالک اور امام شافعی رحمہ اللہ علیہ امام مالک کہتے ہیں بغیر استثناء کے تمام بحری جانور یعنی تمام سمندری جانور حلال ہیں، لیکن امام احمد کی رائے کہ صرف میڈک اور صاف کے علاوہ سب حلال ہیں۔ امام ابو حنیفہ صرف مچھلی کو حلال کہتے ہیں، امام شافعی اور امام مالک تمام بحری جانور کو حلال کہتے ہیں، لیکن راجح مسلک یہ ہے کہ سمندر کا وہی جانور حلال ہے جو خشکی میں زندہ نہیں رہ سکتا ہے۔ تو آج ہم نے بلوغ المرام کی سب سے پہلی حدیث پڑھی ہے اور انشاءاللہ اگلے درس میں اور اس کے بعد کے مسائل اور اس کے بعد کی حدیث کا ذکر کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو پڑھنے
کی توفیق عطا فرمائے، علم سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ دین کا علم سیکھنا یہ بہت ضروری ہے، اور ہم اسی لیے یہ بلوغ المرام کا ہم نے درس شروع کیا ہے تاکہ خود ہم بھی سیکھیں اور دوسروں کو بھی سکھائیں۔ اللہ تعالی ہمیں احادیث سے محبت کرنے اور اس کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔